مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وعن سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال، قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم سبھی کو کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پابندی اور تعطل کے زمانے میں بھی یہ ذرائع عطا فرما دیے کہ ہم ایک دوسرے سے رابطہ رکھ سکیں اور دین کی باتیں کہہ اور سن سکیں۔ اللہ اپنی اس عظیم نعمت کی قدر کی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ان رفقا کو، ہمارے ان احباب کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے جو ان مجلسوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے یہ سورت وغیرہ سے تعلق رکھنے والے احباب، حافظ سہیل صاحب، بھائی اعجاز صاحب اور ان کے رفقا ہمارے خاص شکریہ کے مستحق ہیں کہ ان حضرات نے خود اپنے طور پر ایک سلسلہ قائم کر رکھا ہے مختلف علماء کرام سے بیانات کرانے کا۔ چنانچہ ہفتے میں ایک دو بار یا پھر بعض مہینوں میں ایک پورا ہفتہ یہ ترتیب بناتے ہیں، اور رمضان سے اب تک احقر کو بھی کئی بار اس میں بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس بار ان حضرات کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شیخ المشائخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے متعلقین اور خلفاء و مجازین سے بیانات کا ایک سلسلہ رکھیں، تو ان حضرات نے 10 روزہ یہ نظام شروع کیا فیض ذوالفقار کے نام سے، اور یہ جاری ہے الحمدللہ 8 دن سے، آج اس کا 8واں دن ہے،
سب سے پہلے حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب قاسمی نقشبندی دامت برکاتہم نے، جو بھیونڈی میں رہتے ہیں اور حضرت کے ممتاز خلفاء میں سے ہیں، پہلے دن بیان کیا 11 اگست کو، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ ترتیب وار جاری ہے۔ حضرت کے متعدد خلفاء کرام کے بیانات ہو چکے ہیں، اور اب انشاءاللہ کل غالباً حضرت مولانا لطیف الرحمن صاحب دامت برکاتہم کا خطاب ہوگا، اور اس سلسلے کا مسک الختام انشاءاللہ تعالی، اللہ آسان فرمائے، ہمارے حضرت والا، ہم سب کے مخدوم اور محبوب اور امت کے محبوب حضرت والا دامت برکاتہم کا انشاءاللہ بیان ہوگا 20 تاریخ کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان حضرات نے اس پورے سلسلے کا ایک نام عنوان رکھا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت۔ یہ عنوان خود ان حضرات نے اپنے مشورے سے رکھا، لیکن یہ بڑا بامعنی لفظ ہے اور اس کے اندر ایک جہان معنی پوشیدہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جتنے بھی ایمان والے لوگ ہیں، ہمارے لیے دنیا میں رہنے کا، جینے کا، زندہ رہنے کا جو خلاصہ ہے اور مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ ہم ایمان پر زندگی گزار کر ایمان پر موت پا کر دنیا سے چلے جائیں۔ یہ سعادت اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو اور ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو، پوری امت کو عطا فرما دے۔ یہ سعادت جسے مل گئی بس اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ تو گویا کہ نسبت سلامت رہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے جو ایک نسبت عطا فرما دی، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے، اور دوسری نسبت اپنے محبوب ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عطا فرما دی، اپنے دین سے نسبت دے دی۔ یہ نسبت، یہ تعلق، یہ جوڑ، یہ رشتہ سلامت رہے تو یہ ہماری اصل سعادت ہے، اور یہی ہماری اصل محنتوں کا خلاصہ ہے اور ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بات کسی مسلمان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک مسلمان جب سوچتا ہے، غور کرتا ہے، اور وہ دین کا کچھ علم رکھتا ہے یا حاصل کرتا ہے، تو اس کے سامنے یہ بات ہوتی ہے، اس کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے اس بات کو کہ دنیا کی ساری نعمتیں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ جنت کی بھی نعمتیں اگر ایک طرف رکھی جائیں اور ایمان کی نعمت ایک طرف رکھی جائے تو ایمان کی نعمت کا پلڑا بھاری ہوگا اللہ کی نعمتوں میں۔ بلا شبہ جنت کی نعمتیں بہت عظیم ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور ان نعمتوں کی کیفیت اتنی عجیب اور عظیم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ہمیں بتا دیا کہ کسی بندے کے تصور میں بھی وہ نعمتیں اور ان کی کیفیت نہیں آ سکتی۔ تو وہ بڑی نعمتیں ہیں، لیکن وہ ساری نعمتیں ملنے کی واحد شرط ایمان ہے کہ آدمی اپنا ایمان صحیح سلامت لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے تو اس کو جنت مل سکتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہے، ایمان سے محرومی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہے، تو وہ جنت کی نعمتوں کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ اس اعتبار سے ہمارے گویا عقیدے کا یہ حصہ بن گیا، اور ہمیں اس پر پورا یقین ہے، اطمینان ہے، 100% یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں، یا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آخرت میں جو نعمتیں عطا فرمائیں گے، ان سب سے بڑی نعمت وہ ہے جس کو ہم ایمان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور چونکہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اور یہی وہ نعمت ہے جس کو ہم سے چھیننے اور ختم کرنے کے لیے ہمارا سب سے بڑا دشمن کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔
دشمن کا نام لینے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کون مراد ہے۔ وہ دشمن جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا تھا، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، ابلیس کہتے ہیں، وہ ایک طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری آزمائش کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور آزمائش ہی کے لیے اس کو قیامت تک کی زندگی دی گئی ہے۔ اسے قیامت تک موت آنے والی نہیں ہے، تو قیامت تک وہ دنیا میں جب تک انسان رہیں گے وہ دنیا میں رہے گا، اور اس کا مشن ہے کہ اللہ کے بندوں کو جتنا زیادہ ہو سکے ایمان سے محروم کرنا اور جہنم میں ڈلوانا۔ یہ وہ مشن ہے اس کا جو کھلے طور پر اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان بھی کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو مردود قرار دیا اپنی بارگاہ سے، تو اس نے کھلا اعلان کر دیا تھا کہ اب میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، اور گمراہ کرنے کے لیے جو طریقے میری سمجھ میں آئیں گے وہ سب کروں گا، عمل میں لاؤں گا، اور ان کو جہنم میں پہنچاؤں گا۔ تو شیطان کا جو گویا مشن ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے جتنے زیادہ سے زیادہ بندے ایمان سے محروم رہ سکیں، یا اگر ان کو ایمان مل گیا ہے تو کسی طرح موت سے پہلے وہ ایمان سے محروم ہو کر دنیا سے جا سکیں، تو اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ لہذا اسی کا یہ نتیجہ بھی ہے پھر کہ اس کے مشن پر کام کرنے والی جو طاقتیں ہیں دنیا میں، ذرا غور کیجئے گا، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دنیا کے اندر شیطان کے مشن کو مکمل کرنے، شیطان کے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے جو طاقتیں کام کرتی ہیں، ان سب کے ایجنڈے کا بھی بنیادی حصہ یہی ہے کہ ایمان والوں کا ایمان ختم کرنے کی کوشش کی جائے، ایمان والوں کو ان کے ایمان سے محروم کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ دنیا کی طاقتوں کا مشن ہے، اور یہ مشن وہ اپنے اپنے انداز سے حالات کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کو پورا تسلط مل جاتا ہے اور وہ اس کے لیے جبر کا راستہ اختیار کرتی ہیں، ان کی طرف سے پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ تاریخ میں ایسے حالات ملکوں میں پیش آئے ہیں کہ پورے طور پر پابندی لگا دی گئی کہ صاحب اللہ کا نام لینا جرم ہو گیا، اور صاحب آپ مسلمان نہیں رہ سکتے، ایمان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، یہ سب ہوا۔ اور بہت سی جگہ یہ تو نہیں ہو سکا، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے ایمان اور دین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کیں، دشواریاں پیدا کیں۔ اور اس سے بھی زیادہ جو ہوا، اور عام طور پر وہ ہر ملک میں ہو بھی رہا ہے، کہ ایمان کو کمزور کرنے والے کام، ایمان کو کمزور کرنے والی صورتیں معاشرے کے اندر پھیلا کر مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کی محنت کی گئی۔ ہم لوگ ظاہر ہے کہ سننے والے مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہر ملک کے اپنے اپنے حالات ہیں، لیکن سب میں مشترک طور پر یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہاں ہر جگہ کے حالات کے مطابق یہ مشن اپنی جگہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارا جو یہ ملک ہے، ہمارا وطن عزیز، اللہ تعالیٰ اس میں امن و امان برقرار رکھے، اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ امن و استحکام عطا فرمائے، اس کی دعائیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں بھی یہ مشن پہلے ہی سے کار فرما ہے، اور اب اس میں شدت آتی جا رہی ہے۔ ہمیں آپ سے اس وقت اس ایمان کے پہلو ہی سے بات کرتے ہوئے دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ مشن ہے ان طاقتوں کا، اور اس کے لیے وہ کام کر رہی ہیں، اس کے لیے دو راستے وہ اختیار کرتی ہیں، ایک خوف دلانے کا اور ایک لالچ کا یا شک پیدا کرنے کا۔ یعنی ایک تو ذریعہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر خوف پیدا کریں حالات کا، اور ان کو یہ بات سمجھائیں کہ اگر تم نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا تو تمہیں دنیا کے اندر یہ مشکلات پیش آئیں گی۔ ظاہر ہے کہ یہ بات بھی آسان نہیں ہوتی کسی کے لیے کہ وہ دنیا کی مشکلات کو گلے لگا لے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہر مصیبت جھیل لے اور برداشت کر لے۔ یقیناً یہ بہت ہی
ایک آزمائش کا کام ہوتا ہے. ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کمزوروں کو اس طرح کی تمام آزمائشوں سے اپنے فضل کے ذریعے محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو اللہ تعالی محفوظ رکھے. لیکن بہرحال یہ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے. میں اس کی تفصیلات میں جانا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن یہ سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ان کا طریقہ ہوتا ہے وہ تعلیم کا راستہ بھی ہے، اور ہم بار بار اپنے بیانات میں یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ ہمارے ملک میں نئی تعلیمی پالیسی جو آ رہی ہے وہ بڑی حد تک ان مقاصد کو سامنے رکھ کر ہی مرتب کی گئی ہے. اس میں تفصیلات ہیں، وہ ایک مستقل گفتگو کا موضوع ہے، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں بھی اس مشن کو پورے طور پر سامنے رکھا گیا ہے کہ ہماری نسلوں کا ایمان کمزور ہو یا ایمان چلا جائے. ایسی باتوں پر، ایسے کاموں پر، ایسی چیزوں پر ان کو مجبور کیا جائے کہ ان کا ایمان صحیح سلامت محفوظ نہ رہے. ایک کام وہ اس مقصد کے لیے یہ بھی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، دین کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں، اور خود اللہ رب العزت کی ذات پاک کے بارے میں شک میں مبتلا کرتے ہیں. اور اس کے لیے مستقل کام ہو رہے ہیں، مسلسل کام ہو رہے ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں یہ کام ہوتے ہوئے. آج کے زمانے میں وہ کام آج کے انداز میں ہو رہے ہیں، اور ان کاموں کے لیے اس وقت کے وسائل کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک خاص چیز جس پر توجہ دلانے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ایمان کو، ہمارے ایمان کو کمزور کرنے یا ختم کرنے کے لیے ایک تو اس قسم کی سرگرمیاں ہیں جن سے سیدھے طور پر ایمان متاثر ہوتا ہے. کوئی شرکیہ بات کہلوائی جا رہی ہے، کفریہ کلمہ کہلوایا جا رہا ہے، یا اسی طرح سے اسلام اور ایمان کے بارے میں دلوں کے اندر شک کے بیج بو کر ایمان کو ختم کیا جا رہا ہے. لیکن ایک بہت خطرناک پہلو اور بھی ہے جس کو بہت سارے لوگ ہم میں سے اہمیت نہیں دیتے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان والوں کے سامنے گناہوں کے راستے کھولے جاتے ہیں. گناہوں کے راستے سب کے لیے کھولے جاتے ہیں، لیکن جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کا کیا بگڑے گا؟ جس آدمی کا لباس پورا کالا ہے اس پر اگر سیاہی لگ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن جس کا لباس سفید ہے، صاف ستھرا ہے، اس پر سیاہی لگے تو وہ اس کا نقصان ہے. تو نقصان ایمان والوں کا ہوتا ہے، اور اس کے لیے دنیا بھر کے اندر جو وسائل پھیلائے گئے ہیں، جو ذرائع استعمال کیے گئے ہیں، اور اس وقت اس دور میں انٹرنیٹ کے ذریعے جو اس لائن سے گویا یوں کہہ لیں کہ زیادہ سے زیادہ آسان کر دیا گیا ہے گناہوں کو، اور پھیلا دیا گیا ہے ساری دنیا میں، عام کر دیا گیا ہے. اس کی کوئی نظیر، کوئی مثال ملنا مشکل ہے. یہ سارے راستے ایمان پر حملہ کرنے کے لیے ہیں، اور یہ بات شروع میں آ گئی ہے کہ ایمان ہماری سب سے قیمتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے جس کی قدر ہمیں کرنی ضروری ہے. تو ہمیں خاص طور پر ایسی محنت کی ضرورت ہے کہ جس کی برکت سے ہم ایمان پر استقامت حاصل کر لیں، اور اللہ نہ کرے کوئی مشکل یا مخالف حالات بھی ہوں تو ہمارا ایمان اپنی جگہ صحیح سلامت محفوظ رہے، ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ رہے. ایمان پر جو استقامت ہے وہ قرآن و حدیث میں بہت اہمیت کے ساتھ ذکر کی گئی ہے. قرآن کی آیت ہم نے پڑھی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یوں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی، اس پر وہ جم گئے، تو ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات فرما دیں کہ آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. تو آپ نے مختصر سا ایک جملہ ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، پھر اس پر استقامت اختیار کر لو، اس پر جم جاؤ. تو قرآن و حدیث میں استقامت کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور گویا مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے
کہ ایمان ملنے کے بعد سب سے بڑا جو کام ہے وہ ایمان پر استقامت کے ساتھ قائم رہنے کا ہے۔ حضرات علماء نے خاص طور پر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ استقامت کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ تو ایمان پر قائم رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہنا ہے، لیکن اس کے مختلف درجے اور مرحلے ہیں۔ یہ علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ٹکڑا ہے، میرے سامنے ایک عبارت ہے، انہوں نے فرمایا کہ استقامت جو ہے اس کے 5 درجے ہیں، 5 گویا اس کے پہلو ہیں۔ پہلا تو یہ کہ آدمی اللہ کی وحدانیت پر قائم رہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ جو آیت میں کہا جا رہا ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو، اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان لینے کے بعد آدمی اس پر پوری طرح سے قائم رہے اور اس سے دور نہ ہو، یعنی کوئی شرک والا کام، کوئی شرک والا جملہ، کوئی شرک والا لفظ اپنی زبان سے نکالنے کی ہمت نہ کرے۔ دوسرا درجہ، دوسرا مرحلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاعت اور اس کے فرائض جو اللہ کی طرف سے مقرر ہیں ان کی ادائیگی پر آدمی جمع رہے، استقامت اختیار کرے۔ تیسرا مفہوم یا تیسرا مرحلہ، تیسرا کام جو ہے وہ ہے کہ انسان اعمال اور دین میں اخلاص پر قائم رہے موت تک۔ چوتھا مفہوم بعض حضرات نے یہ بھی بیان کیا کہ ایمان لانے کے بعد آدمی جس طرح سے اپنی زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار کرنے پر مضبوطی سے جمع ہوا ہے، اسی طرح اپنے اعمال میں بھی اللہ کی طاعت پر جمع رہے۔ اور پانچواں یہ کہ بعض حضرات نے کہا مراد یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننے کے بعد جس طرح دل سے آدمی اس عقیدے پر قائم ہے، اسی طرح کھلے طور پر بھی پوری طرح دین پر اور اس عقیدے پر مضبوطی سے قائم ہو۔ تو یہ استقامت کے 5 مفہوم یا 5 درجے ہو سکتے ہیں جو حضرات علماء نے بیان کیے ہیں۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ استقامت کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی عبادات اور نیک کام کرنے اور گناہوں سے بچنے دونوں کو جمع کر لے، تو یہ استقامت کہلائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث میں استقامت پر بہت زور دیا ہے۔ تو اصل یہی ہے کہ انسان پورے طور سے اپنے دین پر استقامت اختیار کرے۔ اس استقامت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آدمی محنت کرے، اور وہ محنت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہی محنت ہے کہ انسان اپنے آپ کو عادی بنائے اس بات کا کہ وہ زندگی اللہ کے احکام کے اور دین کے مطابق گزارے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق گزارے۔ یہ ہے وہ اصل گویا زندگی گزارنے کا مقصد اور اصل طریقہ۔ اس پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا یہ ہمارا اصل کام ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی تربیت کی فکر کریں۔ تربیت مسلمان کی وہ ہے جس کو قرآن کریم میں تزکیہ کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے جو مقصد بیان کیے ہیں، یعنی وہ کام جو اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے دنیا میں لینا چاہتے ہیں، وہ 4 کام بیان کیے اللہ نے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے رسول تمہارے سامنے ہماری کتاب پڑھ کر سنائیں گے۔ دوسرے، وہ تمہارا تزکیہ کریں گے، یعنی تمہاری تربیت کریں گے، تمہارے اندر سے برائیوں کو دور کرنے کی فکر کوشش کریں گے، اور اچھائیوں کی عادت تمہیں ڈلوائیں گے۔ تیسرے یہ کہ اللہ کی کتاب کے معانی تمہیں سکھلائیں گے، اور چوتھے یہ کہ حکمت یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو مزید قرآن کے علاوہ علم دیا گیا ہے اس کو تمہارے سامنے بیان کریں گے اور وہ سکھائیں گے۔
تو آپ دیکھیں کہ دوسرے نمبر پر اس میں تزکیے کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا وہ اس لیے بھیجا کہ وہ امت کا تزکیہ کریں، صحابہ کا تزکیہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آپ کی تربیت کی برکت سے ہر صحابی ایمان میں کامل اور استقامت میں اعلیٰ معیار پر فائز ہو گئے۔ امت کے لیے یہی راستہ ہے کہ وہ اپنی تربیت کی فکر کریں۔ ہمارے زمانے میں جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں ہم تو جتنا غور کرتے ہیں روزانہ، سچی بات ہے کہ یہ احساس شدت اختیار کرتا جاتا ہے کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ ہمیں اپنی اور اپنے گھر والوں کی اور اپنے بچوں کی تربیت پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کسی بھی پہلو سے ہمارا جو اس وقت حال ہے اخلاقی زوال کے اعتبار سے اور ہر طرح کی اخلاقی بیماریوں کے اعتبار سے وہ بالکل ایسا ہے کہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے حد درجہ تشویش روزانہ بڑھتی جاتی ہے۔ عجیب مشکل ہے کہ موجودہ حالات میں، مشکلات میں، چیلنجوں بھرے زمانے میں اور دنیا بھر کے اندر شیطانی مشن کے بہت زیادہ متحرک ہونے کے زمانے میں بھی ہم لوگ آپس میں اختلافات ہی میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، غفلت سے نکلنے کو تیار نہیں ہیں۔ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ حالت یہ ہے کہ اس زمانے میں جو گویا تعطل کا، لاک ڈاؤن کا اور پابندیوں کا زمانہ چل رہا ہے، اس زمانے میں مسجدوں کے اندر تو نمازیں پڑھنے پر کچھ نہ کچھ رکاوٹیں ہیں، پابندیاں ہیں، آسانی نہیں ہے، لیکن گھروں میں رہ کر بھی نماز پڑھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اور نماز کی پابندی کا تناسب جیسا کہ واقف کار حضرات بتا رہے ہیں عام آبادیوں میں وہ پہلے سے گھٹا ہوا ہے، بڑھا ہوا نہیں ہے، جبکہ پہلے ہی تناسب بہت کم تھا۔ اور اس کے علاوہ جو اخلاقی خرابیاں سامنے آ رہی ہیں، آپس کے جھگڑے بڑھے ہوئے ہیں، اختلافات بڑھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون دکھانے کو تو تعاون بہت سے لوگ اللہ معاف کرے میں سخت لفظ بولنے جا رہا تھا، بہت سی مرتبہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن خود ان کے اپنے رشتہ دار، اپنے گھر کے لوگ، اپنے قریبی عزیز پریشان ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ حسن سلوک اور مدد کا معاملہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو عجیب و غریب صورتحال ہے، عجیب حالات ہیں ہم لوگوں کے۔ ایسے حالات میں بہت زیادہ شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنی تربیت پر توجہ کریں، اور تربیت کا سب سے جو مضبوط راستہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم علماء سے اور مشائخ سے، اللہ والوں سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ ہم بڑی صفائی کے ساتھ اپنے تمام علماء اور مشائخ کی خدمت میں بھی یہ عرض کرنا چاہیں گے، ان کا تعلق کسی بھی سلسلے سے ہو، سلسلہ اصل نہیں ہے، اصل ہے کہ آدمی دین کے لیے اخلاص کے ساتھ محنت کرے۔ تو کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھنے والے جو حضرات ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، جن کو کسی سلسلے میں تربیت حاصل ہے، اجازت حاصل ہے، اور یا نہیں بھی ہے لیکن علماء ہیں، علم والے ہیں، اپنے اساتذہ کی تربیت کی وجہ سے ان کے اندر وہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، تو ان سب سے بغیر کسی تکلف کے گزارش ہے کہ اس پر محنت کریں اور اس کو اپنا مشن سمجھ کر کام کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کی دینی حالت کو بہتر بنانے کے لیے۔ ہر جگہ کے لوگ اپنے محلوں میں، اپنی آبادیوں میں، اپنی بستیوں میں، اور جہاں جہاں تک جس کی رسائی ہو سکے، مسلمانوں کی دینی حالت بہتر بنانے اور ان کی تربیت کرنے کی فکر کریں، اس کے لیے محنت کریں، وقت نکالیں، اور اس میں کسی بھی قسم کے تکلف سے کام نہ لیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنے معاشرے میں زندہ کریں۔ اچھائیوں کو پھیلانا اور برائیوں کو روکنا اللہ کی زمین پر جتنا زیادہ ہم سے ہو سکے اس کی ہم کوشش کریں، اور ہم جتنے بھی مسلمان ہیں ہم اپنا تعلق اپنے مشائخ سے، اپنے علماء سے، اللہ والوں سے بہت زیادہ مضبوط کرنے کی فکر کریں تاکہ ہمارے حالات بہتر ہوں۔ جس طریقے سے ہم اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے کاروبار کو بہتر بنانے کے لیے اس لائن کے لوگوں سے مشورے کرتے ہیں اور اس کے لیے محنت سنجیدگی سے کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ سنجیدگی کے ساتھ
اس محنت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اور اپنے بچوں کی اور اپنی نسلوں کی اور اپنے متعلقین کی اور اپنے مسلمان بھائیوں کی تربیت کے لیے کوشش کریں، محنت کریں۔ یہ جو سلسلے ہیں یہ انہی مقاصد کے لیے ہیں، اور یہ جو بیانات وغیرہ مختلف علماء کے دنیا بھر میں ہو رہے ہیں، اساتذہ کے، علماء کے، مشائخ کے، ان سب کا خلاصہ بھی وہی ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ ہم سب اور ہمارے زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائی اپنی تربیت کے لیے اللہ والوں سے جڑیں اور اس کے لیے محنت کریں، کوشش کریں۔ یہ بہت ہی وقت کا تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا یہی ایک راستہ ہے۔ اس زمانے میں جب ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی آزمائش کا معاملہ، سخت آزمائش کا معاملہ چل رہا ہے، تو ایسے حالات میں اپنے اللہ سے زیادہ سے زیادہ ہمارا تعلق مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اس کی ہم سب فکر کریں اور علماء سے استفادے کا دائرہ اور سلسلہ بڑھائیں۔ انشاءاللہ پرسوں حضرت والا کا بیان ہوگا، تو اس سے بھی تمام حضرات زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی کوشش کریں۔ اور یہ بیانات تو اس وقت ہو رہے ہیں سلسلے وار، باقی تمام ہی علماء کے بیانات آج کل تو نیٹ پر پائے جاتے ہیں، یوٹیوب پر ملتے ہیں اور چیزوں پر ملتے ہیں۔ خاص طور سے ہمارے حضرت کے تو ہزاروں بیانات پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے بہت سارے خلفائے کرام کے بیانات ہیں، دیگر علماء کرام کے ہیں، حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے ہیں، اور دوسرے معتبر علماء کرام کے بیانات ہیں۔ تمام علماء سے استفادے کی، ہر ایک اپنے اپنے انداز سے، اپنی مناسبت سے استفادے کی کوشش کرے اور فکر کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی صحیح تربیت کے لیے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے لیے، اور سارے مسلمانوں کی بہترین تربیت اور دینداری ان میں عام کرنے کے لیے کوشش اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ معذرت چاہتا ہوں، شاید کچھ بیان مختصر ہوا، 35 منٹ کے قریب، ذرا طبیعت تھوڑی متاثر ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام مریضوں کو شفاء کامل عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی عمروں میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامل توبہ کے ساتھ اور کامل ایمان کے ساتھ اپنی بارگاہ میں بلائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم جنبنا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا۔ اللهم اجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وأدخلنا الجنة، ونجنا برحمتك من النار۔ أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم إنا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر۔ اللهم إنا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر۔ اللهم إنا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر۔ اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى۔ اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا۔ اے اللہ ہم سب کے حق میں، ہمارے متعلقین کے حق میں، سارے مسلمانوں کے حق میں دعائیں قبول فرما لیجئے۔
اے اللہ اپنے فضل سے اس امت کو صحیح راستے پر استقامت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے اور ہمارے بچوں کے متعلق، اہل و عیال کے، متعلقین کے، رشتہ داروں کے اور سارے مسلمانوں کے ایمان کی اللہ اپنے فضل سے پوری پوری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ آپ نے ایمان کی نعمت عطا فرما دی تو اب اس کو حفاظت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں لے کر آنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے لیے ہر آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجیے، اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجیے۔ اے اللہ اس وبا سے اور اس کے اثرات سے بچا لیجیے۔ اے اللہ جو لوگ مبتلا ہیں ان کو شفائے کامل دے دیجیے، اور اے اللہ اس کے نتیجے میں جو خیر کے کام معطل ہیں، حرمین شریفین کی حاضری، اے اللہ مساجد کی حاضری، مدارس کی تعلیم، اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کاموں کی سرگرمی، خانقاہوں کی تربیت، اے اللہ ان سب کو پہلے سے زیادہ عمدگی اور مضبوطی کے ساتھ جاری و ساری فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے تمام اساتذہ کی، مشائخ کی، علماء کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہر صاحب ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہر ملک میں جہاں کہیں بھی اہل ایمان ہیں ان کو امن و استحکام عطا فرمائیے۔ اے اللہ خطرات سے محفوظ رکھیے، دلوں سے خوف دور کر دیجیے، مایوسی دور کر دیجیے، اور اپنی ذات پر توکل عطا فرما دیجیے، اپنی ذات پر بھروسہ، اے اللہ اپنی ذات پر یقین کامل عطا فرما دیجیے۔ اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دیجیے، رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، غضب کی نظر ہٹا لیجیے۔ اللہ پوری کائنات مل کر بھی آپ کی نظر غضب کا تحمل نہیں کر سکتی۔ اے اللہ اپنا فضل فرما دیجیے، نظر رحمت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجیے، ہمارے کام بنا دیجیے، کام بگڑنے سے ہمیں بچا لیجیے۔ اے اللہ کاموں میں آسانی عطا فرما دیجیے، اے اللہ اس تعطل کو دور فرما دیجیے، اور اے اللہ ہمیں وقت کو کام میں لگانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں سب کو قرآن کریم کی، خاص طور پر اے اللہ قرآن کریم کی خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں قرآن سے شغف دے دیجیے، قرآن کا علم دے دیجیے، قرآن پر عمل کی توفیق دے دیجیے، قرآن کی سمجھ دے دیجیے، قرآن کی برکتیں ہمیں عطا فرما دیجیے، ہمارے بیوی بچوں کو عطا فرما دیجیے، اللہ نسلوں کو عطا فرما دیجیے، پوری امت کو عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرمائیے۔ اے اللہ اس سلسلے کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ان بیانات کو قبول فرما لیجیے، اور ہمیں ہمارے حضرت سے اور تمام اکابر سے صحیح طور پر استفادے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ قبولیت عطا فرما دیجیے، مقبولیت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ برائیوں سے بچا لیجیے، دلوں سے برائیاں نکال دیجیے۔ اے اللہ اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمارے لیے، ہمارے متعلقین اور ساری امت کے لیے ہر آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجیے، اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجیے۔ اللہم انا نسألک خیر المسألة وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔